رحیم ابھی چند دن پہلے بی جے پی کی ترجمان نوپر شرما جو تھیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے، اور وہ ایسی شخصیت ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری انسانیت کے محسن ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اور ان کے ایک ساتھی نے بھی اس کو سپورٹ کیا، تو یہ بہت بڑی انہوں نے جو ہے بات کی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بیان نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بلکہ یہاں تک کہ وہ آغا شورش کاشمیری نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اختر شرانی آزاد سا شاعر تھا، تو ایک جگہ پہ وہ کسی ہوٹل میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس نوجوان کچھ کمیونسٹ بیٹھے ہوئے دہریے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ اس وقت تک باتیں ہو رہی تھیں اور وہ 2 بوتلیں جو ہیں وہ چڑھا چکا تھا، تو نشے میں تھا اور کانپ رہا تھا۔ اب مختلف قسم کی بحث جاری تھی، لوگ پوچھ رہے تھے ابوالفضل کے بارے میں، غالب کے بارے میں، ابوالکلام آزاد کے بارے میں، اسی طرح مختلف شاعروں کے بارے میں پوچھ رہے، فیض جوش اور جو ہے فراق گورکھپوری، سائر لدھیانوی، ظاہر کاشمیری، احمد ندیم قاسمی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے وہ تو ہمارا شاگرد ہے۔ تو ایسی ایک بیچ میں کسی دہری نے سوال کیا، کمیونسٹ نے سوال کیا کہ فلاں پیغمبر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے ایک دم کہا کیا بکواس کرتے ہو، یہ شعر و شاعری کی بات کرو۔ تو پھر انہوں نے رخ بدل دیا ان کے غصے کو دیکھتے ہوئے، اور وہ کہنے لگا افلاطون اور جناب ارسطو کون تھے اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اختر شرانی کہتا ہے اگر وہ اس وقت ہوتے تو وہ ہمارے شاگرد ہوتے۔ اس طرح کی وہ اور جو باتیں ہیں وہ انہوں نے شروع کر دی۔ تو ایک دم وہ دوبارہ ایک جو کمیونسٹ اس نے کہا کہ حضرت محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک دم وہ ان کے اندر وہ بجلی کوندی، اور انہوں نے ایک وہ شیشے کا گلاس لے کے اس کو سر پہ دے مارا، اور وہ کہنے لگا، اختر شرانی کہنے لگا کہ تم ایک گناہ گار اور فاسق سے اتنی عظیم ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو، وہی تو ہمارا ایک آخری سہارا رہ گیا ہے، جن کی بنیاد پہ ہم شفاعت جن سے لے سکتے ہیں، جن سے جو ہمارے لیے ایک مستقل ایسی ایک سورس ہیں نجات کا، تو تم ان کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اس سوال سے توبہ کرو۔ اور اسی غیظ و غضب میں اور انہوں نے بات کو موڑنے کی کوشش کا نہیں، اس کو نکالو فوری طور پہ۔ تو اس لیول کا جو شاعر ہے جو نشے میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت اور عفت کا اور ناموس کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس حالت میں بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ایک ہوش و واس میں مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ واقعات فرانس کے معاملے میں کس طرح مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا۔ پھر ایک اسکول ٹیچر نے جب وہ کارٹون پیش کیے کلاس میں تو کس طرح مسلمانوں کی طرف سے ریاکشن آیا۔ مسلمان تو اپنے نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر جان بھی دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوپور شرما جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کو اسٹڈی نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اسٹڈی نہیں کیا، ورنہ ہمارے نبی تو ساری دنیا کے لیے خیر خواہ ہیں، وہ تو ساری انسانیت کے لیے خیر خواہ ہے۔ اور اگر وہ کسی نے تھوڑا سا بھی یعنی جن لوگوں نے پڑھا ہے، ایک ہندو شاعر نے آپ علیہ السلام کی شان میں 40,000 شعر لکھے، تو یہ ایک غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ یہ لوگ ذاتی پروجیکشن کے لیے یا غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو اس پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور صرف ان کو عہدے سے ہٹا دینا کافی نہیں ہے۔ کیا کوئی اگر کوئی دیوی کی شان میں یا بت کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کیا اس کو عہدے سے ہٹائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے جان کے در پہ وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے اس پہ پورا ان کو ریئیکشن لینا چاہیے، اور وہاں پہ کروڑوں مسلمان آباد ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اس سے جو ہے وہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس موقع پہ جو عرب ممالک ہیں جو تمام تر غفلتوں کے باوجود انہوں نے ان کے جو وزارت خارجہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، عمان ہے، سعودیہ ہے، UAE، ان سب نے اپنے اپنے بیانات جاری کیے ہیں، اور اس موقع پہ انہوں نے ایون بھارتی اشیاء کا بائی کاٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت پازیٹیو ایک ان کے اندر یہ جذبہ اللہ پاک نے پیدا کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو ہے وہ ہمارا سب کچھ وہی ہیں، تو اس حوالے سے کسی کو بھی یہ
زیب نہیں دیتا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں اس طرح کی جو ہے گستاخی کرے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس موقع پہ انہیں ایک اپنے اسلام کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اپنے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے ہائیسٹ لیول پہ لے کے آنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے زندگی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یعنی تاکہ ہم عملی طور پہ ان کو ثابت کریں کہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے اس لیول کی محبت ہے، میں اپنے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت بھی چھوڑنے کے لیے، آپ کا کوئی طریقہ جو ہے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام ہے کہ وہ باطل والے اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اس لیول پہ آنا چاہیے تاکہ ہم ان کو معاشی طور پہ یا ان کو حکومتی لیول پہ الحمدللہ ساری دنیا کی مسلم ممالک کے جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اس موقع پہ بیانات جاری کیے ہیں اور ان کے احساس دلوانے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان سے بھی کہیں گے جو متعلقہ لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے، خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شخصیت ہے جو یونیورسل ہے، وہ تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں دنیا کی نمبر 1 شخصیت ہے۔ وہ مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں آپ کو نمبر 1 پہ وہ رینکنگ میں نمبر 1 پہ لے کے آیا ہے۔ ان کا یہ وہ واحد شخصیت ہے جو ساری انسانیت میں سب سے ہر لحاظ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ساری جو چیزیں اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ہمیں بڑا کیئرفلی جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے یعنی یہ نہ ہو مسلمانوں کی اپنی کمیوں بیشوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال میں کمی کی وجہ سے غیروں کو یہ جرأت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس چیز کو توفیق دے، ہم سب کو کہ ہم اپنے نبی کی علیہ السلام کی محبت کو زیادہ سے زیادہ کریں اور اس بارے میں یعنی اس انداز سے ریئیکشن دیں تاکہ اگلے مجبور ہو جائیں اور وہ ان کو واقعی قرار، واقعی سزا دیں۔